اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 19/7/2026 کا پروگرام ہے۔ ڈنمارک میں اس وقت 12:08 ہوا چاہتے ہیں اور پاکستان میں اس وقت 2:08 ہوا چاہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک میڈیا کا ایک بڑا نام، ایک بڑی شخصیت جو کاروبار کے لحاظ سے بھی اپنا کام کرتے ہیں، لیکن وہ بیورو چیف بھی ہیں اور اپنی اخبار، اپنے ٹی وی کے لیے جو خبریں اخبار، اس کے لیے یہ بڑا کام کرتے ہیں، اور گجران میں ایک ہی ہیں جو کھل کر بولتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، اور آپ لوگوں کے مسائل کو ایز اے میڈیا اجاگر بھی کرتے ہیں۔ باقی کسی سے رضامند ہونا، ماننا یا نہ ماننا اور بات ہے، لیکن ایک صحافی ہونے کی حیثیت سے اپنا کام جو ہے ہر آدمی کو کرنا چاہیے اور مائنڈ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ عامر قریشی صاحب، ہم آپ کو کوپن ہیگن کی فضاؤں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام سر، صاحب بڑی مہربانی سر، تھینک یو سر، تھینک یو سر۔ عامر صاحب، آپ کی خبروں میں پڑھتے رہتے ہیں، خبروں کے ساتھ خبریں چلتی رہتی ہیں، لیکن آپ کے شہر میں ایک بڑا پروگرام ہوا جس میں ڈول باجے گھوڑے اور مارکی میں پروگرام ہوا اور بڑی کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، آپ کیا کہیں گے؟ جی راجا صاحب، میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ کرتا ہوں، آپ نے مجھے پروگرام میں لائن لیا۔ سر میں سب سے پہلے ایک کہوں گا، کل ایک پروگرام ہوا ہے نون لیگ کا کے الیکشن کے حوالے سے راجہ صدیق صاحب کا، تو اس میں میں یہ کہوں گا کہ کل جو یہاں پروگرام ہوا اس میں بڑے بڑے لیڈر تو آئے ہیں، جو گجر خان سے جن کا ایک نام ہے، جن کا ایک پہچان ہے، جو نون لیگ سے کافی عرصے سے ایم این اے کی ٹکٹ پہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں اور یہاں کے ضلع ناظم بھی رہے ہیں، اور نون لیگ سے جناب ایم این اے منتخب ہو کے پارلیمانی سیکرٹری بھی رہے ہیں، تو اس حوالے سے میں کہوں گا وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے دراڑ پڑ گئی ہے، جس کی وجہ سے جناب لیگ کو بہت زیادہ خدشہ ہے کہ نون لیگ کو یہاں کا آج کا پروگرام جو ہے شہید سراف صاحب کے گھر میں رکھا گیا ہے، اس میں راجہ جوید اخلاص آپ خود سوچ اس کے حوالے سے کریں گے، وہ ایک علیحدہ پروگرام ہوگا۔ کل کے پروگرام میں وہ نظر نہیں آئے، جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے اکثر باہر سے جو ملک ابرار صاحب ہے، ملک افتخار صاحب ہے اور نیب باستی صاحب اور جو بھی ہے پنڈی سے بہت بڑا قافلہ لے اکثر نہیں اس جلسے میں شامل ہو سکے، تو جبکہ اگر راجہ جوید اخلاص صاحب یہاں ہوتے اور یہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ ہوتے تو پھر میرے اندازے سے کہ یہ بہت بڑا اس تاریخی جلسہ ہوتا، اور جس میں نون لیگ کو جس پہلے بھی یہاں کامیاب رہی ایک ہونے کی وجہ سے، مگر اب بہت زیادہ نقصان ہے نون لیگ کو کہ دڑا بندی کا شکار ہو گئی ہے یہ۔ تو آج بھی جو ہے پروگرام ایک شاہد سراف صاحب کے گھر رکھا گیا ہے، جوید اخلاص صاحب نے، وہ شام 5 بجے ہے، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے آج مریم اورنگزیب صاحب موجود ہو اس جلسے میں، پر مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک تو کوئی ایسا کوئی وہ نہیں ہے، نہ کوئی شور شرابہ، نہ کوئی نہ کچھ، تو باقی جو ہے میں نون لیگ کو اس وجہ سے حوالے سے شہر میں کافی چمگوئی ہے کہ بہت زیادہ نقصان، بھاری نقصان ہوئے گا ہے، کیونکہ یہ آپس کی رنجش، آپس کی اس کی وجہ سے ہمیشہ جس بھی پارٹی میں آپس ایک علاقے میں پارٹی میں کسی میں جب آپس میں رنجشیں ہوتی ہیں، دھڑے بندیاں ہوتی ہیں، تو وہ اس کا نقصان پارٹی کو ہوتا ہے سر۔ قریشی صاحب، بھٹی صاحب کے اور راجہ صاحب کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، ملک ابرار صاحب آ جاتے ہیں پنڈی سے، حالانکہ گجرخان کے لوگوں سے تعلق ہے، پنڈی ٹھیک ہے پارٹی کے لحاظ سے سب کو آنا چاہیے، راجہ صدیق صاحب ہمیشہ الیکشن لڑتے ہیں اور جیت بھی جاتے ہیں، ان کے جو زیادہ تعلقات ہیں وہ راجہ جاوید اخلاص صاحب کے ساتھ، اس سے پہلے بھی انہوں نے اپنے گھر میں پروگرام کیا، لیکن بھٹی صاحب کا ان کو نہ بلانا، راضی نہ کرنا، اور جس طرح آپ نے نشاندہی کی ایز اے میڈیا کہ آپس میں یہ لڑتے رہتے ہیں پرسنالٹی کلیش میں، تو فائدہ جو ہے وہ راجہ پرویز اشرف صاحب لیں گے، لیکن وہ بھی ڈڈیال والوں کی تعریف کرتے ہیں، گجرخان والوں کی تعریف کم ہی لوگ کرتے ہیں۔ سر ایسے ہی ہے، دیکھیں آج سے پہلے 2002 کے الیکشن سے پہلے نون لیگ کا گڑھ کلایا جاتا تھا یہ گجر خان، اس میں دیکھ لیں آپ کبھی بھی جو ہے مقامی علاقے راجہ پرویز اشرف صاحب تھے، کبھی بھی وہ منتخب نہیں ہو سکے، اس کے جناب علی جب کہ ایک الیکشن ہوا تھا جس میں چودھری ریاض صاحب دونوں سیٹوں سے نون لیگ سے جیت گئے تھے، تو راجہ نادر پرویز صاحب کو فیصل آباد سے لا کے گجر خان سے لڑایا گیا تو وہ بھی جیت گئے تھے، تو نون لیگ کا گڑھ کلایا جاتا ہے، مگر اس کے بعد جب سے یہ رنجشیں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے جو ہے نا جب سے نون لیگ کو یہاں کافی نقصان ہو رہا ہے۔ میں نے آج سے 11 سال پہلے کی یہ خبر لگائی تھی کہ آپس میں دڑا بندیاں جو پارٹی کو نقصان ہوگی، وہ آج بھی اسی طرح جناب علی وہ موجود ہے کہ آپس میں رنجشیں، آپس میں پارٹی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی، ایک دوسرے کے خلاف وہ، تو اس سے پارٹی کو نقصان ہوتا ہے رائے صاحب۔ آپ دیکھیں، آپ یہ آج سے جناب علی اب یہ الیکشن آ رہا ہے جہاں جموں کشمیر کا، تو اس میں دیکھیں باہر سے بڑے لیڈران آ جاتے ہیں، اب مقامی لیڈران موجود نہ ہو تو پارٹی پہ بڑا اثر پڑتا ہے، یہ کارکنوں پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، تو اس طرح جوید اخلاص صاحب بھی ایک ان کا سیاست میں ایک نام ہے، ایک ان کی پہچان ہے، ان کے اپنا ایک حلقہ باب ہے، پر کل کافی دیکھا گیا ہے کہ ان کے جو قریبی تھے وہ کل جلسے میں وہاں موجود نہیں تھے، تو جس کی وجہ سے آج انہوں نے ایک جلسہ رکھا ہوا ہے شاہد سراب کی رہائش گاہ پر۔ دیکھو اب اس میں کیا ہوتا ہے، یا کتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یا کیا یہ اپنی پاور شو کر پائیں گے جوید اخلاص صاحب، یا اپنا ایک جناب وہ حلقہ جو ان کا ہے وہ وہاں پہ موجود ہوگا، یہ پھر آج شام کو دیکھ کے بتایا جا سکتا ہے۔
قریشی صاحب، نون لیگ کا میڈیا سیل نظر نہیں آیا سامنے، جو ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہو، لیکن اس طرح نمایاں نظر نہیں آیا. صحافی بھی نمایاں جو ہے وہ نظر نہیں آئے، جو بڑے بڑے نام ہیں. آپ کو بھی ہم نے نہیں دیکھا. ڈیفینیٹ آپ موجود ہوں گے، لیکن کور کرنے والوں نے اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. تو قریشی صاحب، نون لیگ میں جاوید اخلاص صاحب کا بڑا نام ہے. بٹی صاحب وہاں موجود تھے. راجہ جاوید اخلاص صاحب کا بڑا پوسٹر بینر لگایا ہوا تھا، لیکن بٹی صاحب اس پورے پروگرام میں خوش نظر نہیں آ رہے تھے. سر بھٹی صاحب کا ہلکا PP 9 ہے سر. ان کا علاقہ لگتا ہے مندرا وغیرہ جاتلی وغیرہ یہاں کے. وہ اکثر ان کا میڈیا سے جو ان کا اپنا تعلق وہ اپنے علاقے کے ساتھ ہے. یہ جو علاقہ ہے اس میں جو ہے زیادہ نون لیگ کا جو ہے جاوید اخلاص صاحب کا وہ لیڈ کرتے ہیں. اور وہ جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے، پٹوار پریس کلب ہوتا ہے یا مقامی صحافی، ان سے باقاعدہ رابطے میں رہتے ہیں. تو کل ویسے کسی نے اس طرح ہم سے رابطہ نہیں کیا کہ آج جلسے یا پروگرام میں آؤ. ایک میسج ضرور چلا تھا، پر میسج کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اینڈ ٹائم پہ چلا ہے، وہ کوئی دیکھ پایا ہے، کوئی نہیں دیکھ پایا کوئی. وہ اس وجہ سے کافی زیادہ جو ہے نا وہاں پر جو ہے نا صحافیوں کی تعداد بہت کم تھی، اور کوریج کے لحاظ سے بھی جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا وہاں پہ وہ دکھائی دیا. کیونکہ ہم آج کے اخبار بھی میں بھی کوئی اتنی، حالانکہ سینئر منسٹر تھی، وہ اتنی لیڈ وغیرہ یا اتنی خبریں وغیرہ بھی نہیں لگ پائی ہیں اس حوالے سے، جس طرح ایک میڈیا کا حق ہوتا ہے یا جس طرح ایک میڈیا کو وہاں پہ کوریج ہوتی ہے وہ دینی چاہیے. قریشی صاحب، آخری سوال ہے، کافی مصروف ہیں آپ کہ مریم اورنگزیب صاحبہ تشریف لائیں، بہت قریب ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے مریم شاہ شریف کے. اسی طرح ملک ابرار صاحب آئے، وہ بھی بڑے قریب ہیں. اسی طرح جاوید اپنا عباسی صاحب جو حنیف عباسی صاحب تشریف لائے، یا دوسرے لیڈران جو ہے تشریف لائے. بٹی صاحب بھی پنجاب اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو قریشی صاحب، ان کے منہ سے پٹوار یونیورسٹی کا اور ضلع بننے کا نام کیوں نہیں نکلتا؟ ان کی زبانیں بالکل کنگ کیوں ہو جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں، گونگے ہو جاتے ہیں یہ؟ جی راج صاحب، یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. یہ آج سے نہیں سر، یہ شروع سے یہ گجر خان کا دیکھیں. گجر خان میں نہ ابھی تک ہمارے علاقے کے پرائم منسٹر تک رہے ہیں. اس سے بڑی کیا عہدہ ہوگا ہمارے لیے؟ ٹھیک ہے، وہ دیکھ لیں ابھی تک گجر خان میں ہمارے نہ کوئی اچھا ہاسپٹل بن سکا، نہ کوئی یونیورسٹی بن سکی، نہ کوئی ایسا کوئی ہوا ہے کہ کوئی طبی سہولیات کے حوالے سے بھی. ابھی بھی آج کا یہ ہے کہ گجر خان میں کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ کوئی ہوتا ہے، اسے فوراً یہ کہہ دیتے ہیں ریفر پنڈی کر دیتے ہیں، جو کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے. راستے میں کئی مریض جو ہے وہ دم توڑ جاتے ہیں. تو اس طرح کے راج صاحب یہ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے سے منتخب ہوتے ہیں، پر اس پہ توجہ کوئی نہیں دیتا. آج گجر خان میں ہر محکمہ، واپٹا کا دیکھ لیں آپ، بلدیہ کا دیکھ لیں آپ، ہاسپٹل کا دیکھ لیں آپ، کوئی بھی دیکھ لیں، کوئی اپنے جس طرح ایک ڈیوٹی ہوتی ہے ایسے وہ کوئی بھی سر انجام نہیں دے رہا ہے. کوئی بھی نہیں کہا. اس کی نائل یہ ہے کہ آپس میں رنجشیں، آپس میں. حالانکہ دیکھیں اگر راجہ پرویز شاہ منتخب ہوئے ہیں MNA، وہ گجر خان کے لیے ہوئے ہیں، وہ ان کا ایک اپنا بہت بڑا قد ہے، اپنے بہت بڑی پہچان ہے. وہ اگر چاہے تو وہ صوبائی منسٹر کو بھی کہہ کے، وہ وفاق پہ بھی کہہ کے گجر خان کے لیے بہت سے کام کر سکتے ہیں. وہ راجہ شوکت عزیز بھٹی صاحب یہ تیسری چوتھی دفعہ MP بن رہے ہیں، ان کا بھی ایک بڑا پہچان ہے، اپنے نام ہے. اگر راجہ شوکت بھٹی صاحب بھی پنجاب اسمبلی میں وہ آوازیں بھی پہلے بھی اٹھاتے ہیں، ابھی بھی اٹھائی انہوں نے پچھلے دنوں بعد، پر وہ عملی کام کوئی نہیں ہوتا ہے سر. ہاسپٹل کے لیے اسی طرح کوئی طبی سہولیات نہیں ہے، نہ کوئی میڈیکل کالج ہے، نہ کوئی یونیورسٹی ہے، نہ کچھ ہے، جس کی وجہ سے گجر خان کو کہ عوام بھی بہت زیادہ اس سے مایوس جو ہے نا وہ بہت زیادہ مایوس دکھائی دے رہے ہیں. قریشی صاحب، چلتے چلتے جاوید کوثر صاحب بھی کوئی بری الذمہ نہیں ہے. وہ معصومیت سے جواب بیان دیتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ اپوزیشن میں پنجاب اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. جن لیڈران کے آپ نے نام لیے، راجہ پرویز اشرف صاحب، بٹی صاحب، راجہ جاوید اخلاص صاحب، اور اسی طرح بڑے نام ہیں جو ہے، باقی نام بھی ہیں جو تحصیل میں یا گجر خان میں یا ضلع میں ان کا نام ہے. لیکن جب ضلع کی بات ہوتی ہے تو یہ سارے بھائی بھائی ہیں. ویسے سارے ان کے آپس میں اختلافات ہیں. جی سر، سیاست میں جاؤ تو اس میں تو سب کے اختلافات ہو رہے ہیں. ویسے تو سب یہ دیکھیں، کسی بھی پارٹی میں، کسی شادی فنکشن میں، کسی اس میں دیکھیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے ہیں، باتیں اچھی فرینکلی کرتے ہیں. آپ آپس میں ان کے اچھے تعلقات ہیں، اچھے مراسم میں، ان کے آپس کے گھریلو بھی مراسم ہوتے ہیں. اس میں انہیں سیاست کے اس میں آتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے سیاست ہوتی ہے سر. تو وہ اس طرح خوش کے ہوتے ہیں، جاوید مل اخلاص کر صاحب بھی خوش جو ہوتے ہے. ہیں. دیکھیے ہم نے کس طرح ان کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. لوگ پھولوں کی پتیاں پھینک رہے ہیں، گلوں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. تو یہ کہیں ولیمے اور باراتیں لوٹنے والے تو نہیں سیاستدان؟ سر بس آپ رائے صاحب، یہ میں آپ میرے سے سینئر ہے، آپ کو ماشاءاللہ اس چیز کا زیادہ علم ہوگا، تو آپ ماشاءاللہ وہ. باقی یہ ہے کہ بدعا کریں گجر خان کے لیے کہ اللہ کوئی اچھا یہاں پہ کوئی منتخب ہو، کوئی اچھا گجر خان کے لیے قریشی کام صاحب، کرتا ہے. چلتے گجر چلتے خان کی یہ جو عوام آج پریشان حال ہے. ابھی جو کام ہو رہا ہے، جو نیچے بن رہے ہیں، بائی پاس بن رہے ہیں، تو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں ناظرین کو، سامعین کو. سر یہ کوئی سیاسی نہیں ہے، یہ ہمارے گجر خان کے ایک ہیں سپوت بریگیڈیئر اجاز قمر صاحب، ان کا تعلق مصر سے ہے. وہ NHA میں اس ٹائم سر انجام دے رہے ہیں اپنی ڈیوٹی. تو یہ ان کا جو ہے نا یہ منصوبہ ہے سر
یہ ان کو باقول انہوں نے کہا تھا کہ میں گجر خان کے لیے وہ کام کروں گا جو کسی نہ کیا، اور یہ بہت بڑا منصوبہ ہے سر. یہ وقتی تو عوام کو پریشانی ہے اس منصوبے سے، بہت زیادہ لوگ ڈسٹرب ہیں، لوگ زیادہ، مگر یہ کچھ دن کا ڈسٹربنگ، یہ کچھ دن کا ہوگا، مگر آنے والے وقت میں یہ بہت بڑا منصوبہ. جو آئے دن روڈ حادثات ہوتے تھے جی ٹی روڈ پر، موٹر سائیکل بائک وغیرہ، کوئی رانگ پارکنگ کرتا تھا، کوئی رانگ کراسنگ کرتا تھا، کوئی سے بہت زیادہ نقصان. پر یہ گجر خان کی تاریخ میں یہ بہت بڑا منصوبہ ہے سر، جو بریگیڈیئر جاز قمر صاحب نے جو ہے نا یہ منظور کرایا، اور وہ اس کو جو ہے نا لیڈ کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو یہ گجر خان کے لیے بہت بڑا منصوبہ ہے، اور اس سے گجر خان کو عوام بہت مستفید ہو. میڈیا کو اس پر نظر رکھنی چاہیے. تو یہ کیا چرچ واقعی جو سڑک کنارے تھا اس کو گرا دیا گیا ہے اجازت سے؟ جی بالکل سر، اس کو گرا دیا گیا ہے، کیونکہ وہ تھا وہاں پہ انڈر پاس ہوگا، وہ اس کا کیا نام، 2 انڈر پاس ہوں گے، جو ایک بڑکی موڑ سے لے کے ٹیکنیکل کالج تک ہوگا، دوسرا بلدیہ گجر خان سے لے کے گلیان موڑ تک ہوگا. تو اس مد میں وہ آیا تھا، تو انہوں نے جو ہے نا وہ توڑ دیا. بلدیہ کی کافی جگہیں تھی، کافی یہاں پہ پارک بنے ہوئے تھے، کافی واک ایریا تھا، وہ سب جو ہے توڑ دیا گیا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے نا بڑا اچھا، یہ بہت اچھا منصوبہ ہے گجر خان کے لیے. قریشی صاحب، چلتے چلتے آپ اپنے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ آپ کو بہت سارے لوگ دنیا میں مختلف جگہوں پر سن رہے ہیں. سر بس میں یہی پیغام دوں گا کہ بس ہر انسان وہ دعا کرے کہ بس اپنے لیے کہ اللہ اچھے حکمران دے، اچھے وہ کرے جو عوام کے درد تکلیف کو سہیں. کو دیکھیں نا، آج اگر بجلی مہنگی ہو رہی ہے، جو منتخب ہو جاتے ہیں ایم پی، ان کو کیا لگے سر بجلی مہنگی ہے، بجلی سستی ہے، ان کو تو فری ہر چیز سرکار دے رہی ہے. جو ایک امیر ہے اس کو بھی کوئی غرض نہیں ہے کہ ٹماٹر بھی اگر آج 250 روپے کلو بک رہا ہے تو بے شک اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹماٹر 50 روپے کلو بھی اسے کوئی پرواہ نہیں. غریب عوام کا آج یہ حال ہے کہ غریب عوام بالکل بے یار و مددگار، اور آج بجلی کے بل، گیس کے بل، اس کی وجہ سے آج ہر بندہ جو ہے نا پریشان ہے، بہت زیادہ پریشان ہے. اور گجر خان کے لیے میں خاص طور پہ اپنے عوام کے لیے یہ ضرور ان کی آواز ہے کہ نہ گجر خان میں گیس کا ہے، نہ پانی کا ہے، نہ بجلی کا ہے، نہ کچھ بھی ہے. کوئی بھی یہاں پہ کوئی جو ہے نا کوئی انسان جو ہے نا اس سے سہولت، اس سے مکمل جو ہے وہ نہیں دستیاب ہو رہی ہے. ہر عوام، ہر دکاندار، ہر بچہ، ہر گلی اس میں پریشان ہے. گجر خان کی یہاں لوڈ شیڈنگ کا یہ حساب ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ دن میں 2 گھنٹے آتی ہے، وہ بھی 4 5 گھنٹے بعد. بجلی کا وہ ہے کہ بجلی خراب ہو گئے تو ٹھیک کرنے والا کوئی نہیں ہے. بجلی کے اور اوپر پانی کا یہ ہے کہ اس ٹائم گرمی ہے، پانی کے لیے لوگ بوند بوند کو ترس رہے ہیں سر. عمر قریشی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی معلومات ہمارے سامعین ناظرین کے ساتھ شیئر کی. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. جی تھینک یو راج صاحب، تھینک یو سر. سامعین ناظرین، یہ تھے عمر قریشی صاحب، جو کہ بیورو چیف بھی ہیں اور ہیڈ کر رہے ہیں خبریں کو، ٹی وی پہ بھی یہ کام کرتے ہیں. تو ہم نے جو کچھ انفارمیشن ہمارے ساتھ انہوں نے شیئر کی، ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی.